طلوع فجر کے بعد یعنی صبح صادق کے بعد جی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی تو حکم شرع اس بارے میں یہ ہے کہ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد سورج طلوع ہو کر 20 منٹ ہو جانے تک کوئی بھی نماز نفل پڑھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مزاج شریف بخیر ہیں حضرت؟ الحمدللہ۔ حضرت آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات عرض ہیں، امید ہے کہ آپ ان کے جوابات شریعت کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو اور ہم کو عنایت فرمائیں گے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سوالات کا سلسلہ اور سوالات کا کارواں آگے بڑھاؤں۔ بالکل آپ کو پوری اجازت ہے، آپ اسلامی اور شرعی سوالات کرنے کا مجاز ہے، آپ کو پورا اختیار ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ شرعی جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ سوال یہ حضرت پہلا کہ طلوع فجر کے بعد یعنی صبح صادق کے بعد جی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی آپ نے یہ سوال بھی اچھا کیا ماشاءاللہ۔ یہ بھی آج کے دور میں کافی لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، کافی جانکار لوگ ہو گئے ہیں۔ تو حکم شرع اس بارے میں یہ ہے کہ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد سورج طلوع ہو کر 20 منٹ ہو جانے تک کوئی بھی نماز نفل پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اچھا اگر ایسا شخص کو نماز پڑھتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، اچھا یعنی گناہ پڑے گا، اس کو ترک واجب کا گناہ پڑے گا۔ لیکن علماء نے تحریر فرمایا کہ اگر کوئی اس وقت عوام میں سے کوئی پڑھ رہا ہو جی تو پڑھتے میں اس کو ٹوکنا نہیں چاہیے کہ مت پڑھیے، اس وقت مکروہ تحریمی ہے، اس وقت نماز مت پڑھیے، ایسا نہیں، حکم نہیں ہے، بلکہ حکم یہ کہ وہ پڑھنے کے بعد میں اس کو اکیلے میں سمجھا دیا جائے کہ اس وقت میں نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، لہٰذا آپ اس سے بچا کریں۔ بہت لوگوں کو میں نے دیکھا حضرت جی کہ منع کر دیتے ہیں ایسی حالت میں، تو اگر کوئی نہیں جانتا ہے اس مسئلے کو اور اس نے منع کر دیا کسی کو، اگر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر نہ جانتے ہوئے اور منع کر دیا تو چونکہ وہ ایک حکم شرع کو ہی فالو کر رہا ہے، ایک حکم شرعی پہنچانے کی وہ ذمہ داری جو اپنے میں سمجھ رہا ہے وہ ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے، لہٰذا اگر کوئی بتا دیا غیر جانکاری میں کہ ہمیں نہیں بتانا چاہیے اور وہ ٹوک دیا بتا دیا تو شرعاً گناہ گار نہیں ہوگا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ البتہ مصلحت شرعی یہی ہے کہ اس وقت روکنا نہیں چاہیے۔ اچھا، نہ روکنے کی علت کیا ہے؟ نہ روکنے کی علت یہ ہے، اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے فتاوی رضویہ 3 جلد میں تحریر فرمایا ہے کہ عوام تو ویسے ہی عبادت سے بہت دور ہے، اچھا وہ جیسے بھی اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی عبادت کرے، غنیمت ہے، لہٰذا ان کو روکنا نہیں چاہیے۔ اچھا، طلوع فجر کے بعد صبح صادق بعد قضا نماز یعنی فجر اسی دن کی فجر قضا ہو گئی یا اور کوئی اس کی نماز چھوٹی ہوئی تھی، اس کی وہ قضا کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ قضا کر سکتا ہے اس وقت میں یا نہیں کر سکتا ہے؟ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد سورج طلوع ہو کر 20 منٹ ہو جانے تک، تو صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک اس دن کی نماز فجر کی تو قضا ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو قضا ہوگی نہیں، اس لیے کہ اس کا تو وقت ہی چل رہا ہے، وہ تو قضا نہیں ہوگی۔ لیکن ہاں دوسری نمازوں کی قضا، مثلا رات میں عشاء نہیں پڑھی یا کل کی ظہر نہیں پڑھی، اب وہ چاہتا ہے کہ اس وقت میں اس نماز کی وہ قضا کر لے، تو صبح صادق طلوع ہونے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے وہ اس وقت میں قضا نماز پڑھ سکتا ہے، وہ چاہے گزشتہ کل کی عشاء ہو، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، چاہے اور اس سے پہلے کی نمازیں ہوں، ان سب کی قضا بلا شبہ بے خوف و خطر پڑھ سکتا ہے، اس کی شرعی اجازت ہے۔ یعنی صرف نفل کی ممانعت ہے، قضا کی ممانعت نہیں ہے، نفل کی ممانعت ہے اور قضا کی ممانعت نہیں ہے۔ اب طلوع آفتاب کے بعد جو 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے اس کے لیے تھوڑا سا حکم شرعی مختلف ہے، وہ وقت جو ہوتا ہے وہ مکروہ وقت کہلاتا ہے، اس میں نہ دوسرے دن کی قضا پڑھ سکتے ہیں نہ نفل پڑھ سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی سجدہ کرنا اس میں مکروہ تحریم ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور سنت فجر کی کسی نے ادا کر لیا اور فرض ابھی باقی ہے، وقت بھی بندے کے پاس ہے، ابھی جماعت میں ٹائم ہے، تو سنت فجر کی سنت اور فجر کی فرض کے درمیان وہ قضا نماز پڑھنا چاہے تو اس کے بارے میں پڑھ سکتا ہے؟ اگر سنت اور فرض کے درمیان جو خالی وقت ملا 10 منٹ 15 منٹ، اس وقت میں اگر وہ
قضا نماز اپنی گزشتہ چھوٹی ہوئے نمازیں پڑھنا چاہتا ہے جی تو یہ بہت نیک ارادہ ہے، اچھا ہے، باعث ثواب ہے، بالکل فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے، اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، بالکل اجازت ہے۔ کسی شخص کی فجر نماز چھوٹ گئی جی اور سورج طلوع ہونے کے بعد یا وقت مکروہ میں اس کی آنکھ کھلی جی یا کسی بھی سبب سے دیری اتنی ہو گئی، جی تو اب اگر وہ قضا پڑھتا ہے جی طلوع آفتاب کے بعد جی تو سنت اور فرض دونوں کی قضا کرے گا جی یا صرف فرض کی قضا کرے گا؟ اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ اس کے ناظرین کو بارے ذرا میں میں اپنے ناظرین کو تفصیل سے بتانا چاہوں گا جی کہ اس بارے میں حکم شرع یہ ہے کہ اگر وہ خدا نخواستہ کسی کہتے ہیں ایسے سو گیا، جی فجر کے وقت میں وہ جاگ نہیں سکا، جی اب بعد میں وہ جاگا جی تو ظاہر سی بات ہے جو مکروہ وقت ہے اس میں تو قضا نہیں پڑھ سکتا ہے۔ جی جب وقت مکروہ نکل گیا اب وہ قضا کرنا چاہتا ہے جی تو اس کے دو صورتیں، یا تو زوال سے پہلے وہ قضا کرے گا یا جی زوال کے بعد کرے بات گا، دیکھ رہے ہیں یعنی دوپہر کے بعد ظہر کے وقت میں اگر قضا کر رہا ہے جی یا دوپہر سے پہلے ظہر کے وقت شروع ہونے سے پہلے قضا کر رہا ہے، تو اگر پہلے قضا کر رہا ہے تو سنت و فجر دونوں کی قضا کرنا ہے۔ اچھا، یعنی زوال سے پہلے پہلے اگر قضا اگر کرتا کر ہے۔ رہا ہے تو فرض کی بھی 2 رکعت قضا کرنا ہے اور سنت کی بھی 2 رکعت قضا کرنا مفتی ہے۔ صاحب اللہ مختصر لفظوں میں زوال کا تھوڑا ایک کوئی ایسا واضح معنی ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ زوال کا واضح مطلب یہ ہے، آسان لفظوں میں جی میں بتانا چاہوں گا کہ آج کل موبائل میں ماشاءاللہ بہت اچھے ایپ بھی آ گئے ہیں جی اور کیلنڈر میں ہوتا ہے جب ظہر کا وقت شروع ہو جائے جی تو سمجھ لیے زوال ہو گیا۔ اچھا یہ آسان عوام کے لیے ہے، بہت آسان سا لفظ ہے جی کہ جب کیلنڈر میں دیکھیے ظہر کا وقت شروع ہو گیا جی تو زوال کا وقت ہو گیا۔ زوال کا مطلب ہوتا ہے سورج کا نصف النہار شرعی سے آگے بڑھ جانا، جی اور جو ہی وہ آگے بڑھتا ہے جی فوراً اسی لمحے میں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا اچھا تو زوال اور ظہر کا وقت گویا یہ لازم ملزوم ہے، جیسے زوال ہوگا فوراً ظہر کا وقت شروع اور ظہر کا وقت شروع تو زوال شروع۔ اچھا تو اگر آپ ظہر کا وقت دیکھ لیے کہ 2:10 پر ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو سمجھیے زوال ہو گیا، اتنے منٹ پر زوال ہو گیا۔ یہ یعنی خلاصہ کلام کے طور پر زوال سے پہلے اگر پڑھتا ہے اگر تو سنت و فرض دونوں کی قضا کرے گا، جی اور اگر بعد زوال پڑھتا ہے یعنی ظہر کے وقت سے اگر ظہر کے وقت میں پڑھتا ہے تو پھر اس کو صرف فرض کی قضا کرنا ہے، فرض کی قضا کرنا ہے، سنت کی قضا سنت کی قضا نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ تعالی خیرہ، بہت نوازش